اس کا ترجمہ سنایا شروع میں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ اس وقت حال کیا ہے؟ کالے بادل آ گئے، لوگ سمندر کا رخ کرتے ہیں، ناچتے جی، ہوا چل رہی ہے، او ہو ناچ رہے ہیں، درخت گر گئے جی، دیوار پہ درخت گرا، ہمارے اس محلے کے اندر جہانگیر روڈ میں دیوار پہ درخت گرا اور وہ دیوار سیدھی آ کر کے گھر پہ گری، اندر عورت تھی، اس کا نواسا تھا، ان پہ گرا، نواسے ایسا زخمی ہوا کہ وہ خون نہ رکے، عورت کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، 2 دن تک بے ہوش رہی، 2 دن کے بعد ہوش میں آئی، شوہر اس کے چورا چورا ہو گیا بیچارہ، پورا بدن اس کا زخمی ہو گیا، درخت گر گئے، اور درخت کے گرنے پر لوگ ہنس رہے ہیں، درخت گر گئے، لوگ ہنس رہے ہیں، وہ ان کی ہنسی نہیں رک رہی، جوان بچے کو کرنٹ لگ گیا، اس کا انتقال ہو گیا، لوگ کہتے ہیں ہاں ایسا ہوتا ہے۔ اس طرح کے حالات میں ہر حال کے اندر نبی کا نمونہ موجود ہے۔ ہمیں ہمارے پیغمبر نے یتیم نہیں چھوڑا، یہ تو کافر ہیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، یہ ہر جگہ ناچتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس تو سوائے دنیا کے ظاہری نقشوں کے، اور ان کے اچھی گاڑی لے لی، اچھا گھر ہو گیا، اور بھئی کھانا پینا اچھا ہو گیا، بس میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارا ایسا نہیں ہے، ہمارے 24 گھنٹے، یہ بات بہت غور سے سنیے گا، اس میں بوڑھے بھی مبتلا ہیں، جوان بھی، اور اس میں سیٹھ بھی مبتلا ہے، غریب بھی، ہمارے 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل اللہ سے کٹے، اور ہمارے دل میں اللہ کا کوئی تبصرہ، کوئی تذکرہ ہی نہ ہو۔ ہمارے 24 گھنٹے ہمارے دل دماغ پہ ہمارے اللہ ہونے چاہیے۔ بادل آ گئے جی مدینہ منورہ میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کبھی اندر جا رہے ہیں، کبھی باہر جا رہے ہیں، کبھی اندر، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول بادل آتے تھے، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ گرمی ہے، گرمی ختم ہوگی، بارش برسے گی، آپ ہیں کہ آپ کا چہرے مبارک کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، اور کبھی اندر آ رہے ہیں بے چینی میں، کبھی باہر جا رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ مسئلہ، یہ پوچھا تو بتایا، یہ تو اللہ ان پر رحم کرے۔ ہماری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین اور صحابہ کرام، انہوں نے پوچھ کے چیزیں ہم تک پہنچائی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا عائشہ ایسے ہی کالے بادل قوم عاد نے دیکھے تھے، اور وہ بھی خوش ہو گئے تھے، لیکن وہ بارش نہیں تھی، اس میں سے آگ برسی تھی، وہ مصیبت آ گئی تھی، وہ ہوا ایسی آ گئی تھی، ان کو اٹھایا اس طرح اور ان کے بھیجے لگا لیے سر پہ۔ کہ بارشوں کا آنا، گلیوں کا پانی سے بھر جانا، اور سڑکوں کا ٹوٹا ہوا ہونا، ہم تو سب کہیں گے بھی حکومت ایسی ہے یار، یہ حکومت جب سے آئی ہے نا بس، اور یہ بس ہم اپنے کو اس وقت مزاج یہ ہے، ایک فرد اپنے کو نہیں دیکھتا، حالات ایسے گمبھیر ہو جائیں کہ گھر کے اندر فاقے آ گئے، آپ فجر پڑھتے ہیں؟ نہیں فجر تو نہیں پڑھتا ہوں میں، قرآن ہاتھ میں نہیں لیتا بندہ، موبائل کا کنیکشن اس کا کبھی بھی آف نہیں ہے، وہ مستقل 24 گھنٹے آن ہے، اللہ کا کلام ہاتھ میں نہیں لیتا، وہ شکایتیں ہیں حکومت سے، اپنے آپ سے کوئی، میں تو بالکل صاف آدمی، آپ کو پتہ نہیں مجھ جیسا نیک تو دنیا میں کوئی نہیں ہے، ادھر آج فجر میں ایک صف تھی، یہاں پر ساری رات مستیاں کی ہیں، اور فجر کے اندر بندے نہیں ہیں، فجر کی نماز تو بالکل غائب ہو گئی۔ کراچی والے وہ کہتے ہیں کہ فجر کراچی والوں پہ فرض نہیں ہے، خاص کر پیسے والے علاقے، بادر آباد، ڈیفینس، سوسائٹی، ان لوگوں پہ تو فجر ہے ہی نہیں، یہ رات 2-3 بجے سوئیں گے اور اٹھیں گے 11-12 بجے، فجر کی نماز ختم ہو گئی، رخصت ہو گئی، بالکل جڑ سے غائب ہو گئی، اور چیزیں، اور پھر گناہ بھی کریں گے، اس کی وجوہات کے لیے اپنے ہاں سے فیصلہ بھی کریں گے، یعنی چوری اور سینہ زوری، اپنے کو قصوروار نہیں سمجھنا، یہ بادر آباد کا مزاج بتا رہا ہوں آپ کو، گناہ کر کے
یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے لیے وجہ خود تلاش کرتے ہیں، کچھ نہیں وجہ تلاش کریں گے، قصوروار نہیں سمجھیں گے اپنے کو۔ تو اللہ جل جلالہ یعنی نبی یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ ان پہ بھی ایسے ہی ہوا تھا، وہ ڈر گئے تھے۔ کالے رنگ کے سیاہ بادل، یہ پچھلے سالوں میں دوپہر کا وقت 2-3 بجے بالکل اندھیرا ہو گیا تھا۔ تو ہماری والدہ وضو کر کے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ گئی، اور میں نے دیکھی مشکات شریف، اس کے اندر اللہ کے رسول کا عمل کہ کالے بادل جب اندھیرا چھا جاتا تھا تو اللہ کے رسول گھٹنوں کے بل جثا علی رکبتیہ، گھٹنوں کے بل قبلے کی طرف جھک کر کے بیٹھ جاتے تھے، اور آپ کی زبان پہ کیا جملے ہوتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا من بلائک قبل ذالک۔ اے اللہ اپنے غصے سے ہمیں قتل مت کرنا، اپنے غصے سے ہمیں قتل مت کرنا، اور اے اللہ اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک مت کرنا۔ یا اللہ ہمارے اوپر عافیت کا معاملہ فرما۔ ہوائیں چلتی تھی، اے اللہ اس کو ریاح بنا، ریاح یعنی خیر والی ہوائیں بنا۔ اے اللہ اس کو ریح مت بنا، اے اللہ اس کو شر اور عذاب والی ہوا نہیں بنا۔ اے اللہ میں آپ سے ان بادلوں کی خیر مانگتا ہوں۔ یہ نبی کے ہدایات ہیں، یہ آپ سب سے درخواست ہے۔ یہ بچے چھوٹے چھوٹے میری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے دل دماغ میں یہ باتیں اتر رہی ہیں، اور یہ باتوں کو لے رہے ہیں، اور یہ اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ ہم سے زیادہ اچھے یہ ہیں کہ موقع پہ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ بھئی امام صاحب نے یہ کہا تھا۔ اے اللہ ان بادلوں کو خیر بنا، یہ ان بادلوں کی خیر آپ سے مانگتا ہوں، اور اے اللہ ان بادلوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ہدایات ہیں، ایسے موسم کے لیے ہدایات۔ جہاں کہیں ہوا چلے، حضرت انس رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ نے لمبی عمر دی تھی، بہت زیادہ طوفان آیا تو ان کے زمانے کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ انس ایسے موقع پر اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ تو فرمانے لگے توبہ کرو، ہمارے حضور کے زمانے میں ہلکی سی ہوا چلتی تھی، ہم سب مسجد میں آ جاتے تھے۔ ہمیں ہدایات یہ تھی کہ ہوا اور بادل اور بارش اور تیز اس طرح آندھی چلے تم مسجدوں میں آؤ، تمہاری نجات مسجدوں میں ہے۔ آپ کے زمانے میں، اور ہمیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ اس طرح کی ہوا اور طوفان آ جائے، فوراً مسجد کی طرف، خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مسجد بند ہے تو آدمی گھر میں مصلی بچھائے اور عمل میں لگ جائے آدمی، اور اللہ سے ان بادلوں کی اور بارشوں کی خیر مانگے، اور اپنی اصلاح، یعنی چونکہ میں مسلمان ہوں، میں ہر وقت میرا دل کا رخ اس طرف ہوگا۔ تو میں بیان کی پہلی بات دوبارہ دہرا کے اب اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، تھوڑی سی بات اس موضوع پہ کروں گا۔ بیان کی پہلی بات کیا تھی؟ ہمارے زندگی کے ہر حال میں، ہر لمحہ، ہر چیز میں ہم اللہ کو دخل دیں۔ اللہ، یہ اللہ نے کیا ہے، بس صرف اللہ کے چاہنے سے ایسا ہوا۔ کوئی برا حال بھی آ جائے نا تو اس میں بھی، اس برے میں بھی خیر کے پہلو تلاش کرو۔ کوئی برا حال بھی آ جائے، اس برے میں بھی خیر کے پہلو تلاش کرو۔ اس برائی کی نسبت خدا کی طرف مت کرو۔ اس برائی کی یہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا، میں تو بہت اچھا آدمی تھا، خدا نے میرے ساتھ ایسا کیا، نہیں، میں تو جو مجھ پر ہے نا نعمتیں، میں تو اس کا بھی اہل نہیں ہوں۔ یہ مومن کی کیفیت ہونی چاہیے۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ جتنی نعمتیں ہیں نا، ہم کہتے ہیں بھائی میں تو اس سے زیادہ کا حقدار ہوں، اللہ نے کم دی ہیں مجھے۔ یہ اس وقت کی کیفیت ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ جو نعمتیں ہیں اللہ میں اس کا مستحق ہی نہیں ہوں، یہ تو بغیر استحقاق کے آپ نے مجھے دی ہے، میں تو اس کا بھی اہل نہیں ہوں، یہ تو آپ نے کیا ہے۔ سب آپ کی کرم نوازی اور آپ کی ذرہ نوازی، اللہ کو بڑا کر کے پیش کرنا،
لیس کمثلہ شیء، اللہ ہمارے جیسے نہیں ہے، اور نہ اللہ جیسا کوئی ہے۔ ہم نے تو اللہ کو اپنے جیسا کوئی سمجھا ہے، تو اللہ کریم ہے۔ اللہ جل جلالہ ہماری خوبیاں لوگوں کو دکھائی ہیں، برائیوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، وہ اللہ ہیں۔ کتنی ساری برائیاں ہیں ہمارے اندر، پردہ ڈالا ہوا ہے اللہ نے۔ اور استحقاق سے پہلے، یہ میں ساری ہمارے نبی نے دعائیں بتائی ہیں، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یا مبدئ النعم قبل استحقاقها، اے وہ اللہ کی ذات، نعمتوں میں پہل کرنے والے خدا، کہ ہم استحقاق کے قابل نہیں ہیں، آپ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، نعمتوں کی بارش ہے، ہمارے دسترخوان، ہمارے کپڑے، ہماری سواریاں، ہم پر نعمتوں کی بارش ہی بارش ہے۔ لیکن ذرا سا حال اللہ ضرور رکھتے ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ غافل نہ ہو۔ کچھ نہ کچھ اللہ رکھتے ہیں اپنے خاص بندوں کے اوپر، تاکہ یہ بندے کا دل میری طرف رہے۔ بس میں اس کے دل میں کسی اور کی شراکت کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ مجھے بالکل بھول جائے، اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے کچھ نہ کچھ بیماری کی صورت میں، اولاد کی نافرمانی کی صورت میں، قرضوں کی صورت میں، کاروبار کے نہ ہونے کی صورت میں، کچھ نہ کچھ اللہ پاک بندے کے ساتھ رکھتے ہیں، تاکہ یہ بندے کا دل اللہ کی ذات سے غافل نہ ہو۔ تو موت کا بیان ہمارا چل رہا تھا، موت کے خالق بھی اللہ ہے۔ کبھی یہ جملے زبان پہ نہ کہیں کہ جی یہ بے وقت مر گیا، یہ جملے صحیح نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ سیدھا سیدھا قرآن پاک کی اس آیت سے یہ جملے کا ٹکراؤ ہے۔ جملہ کیا ہے؟ قرآن پاک کا وہ کلمہ، 4 پارہ سورہ آل عمران، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کوئی بھی جان، سانس لینے والی چیز، وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتی، اور وقت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ یہ جملے خراب جملے ہیں، اگر وہاں نہ جاتے تو نہ مرتے۔ یہ جملے تو منافقوں کے جملے ہیں، یہ جملے کافروں کے جملے ہیں۔ اے مسلمانوں، دیکھا ہم تمہیں کہہ رہے تھے نا احد میں مت جاؤ، ورنہ تمہارے 70 لوگ نہ مرتے۔ یہ بات 4 پارے ہی میں سورہ آل عمران میں نقل کر رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ احد میں نہ جاتے نا، اگر ہمارے پاس ہوتے تو یہ نہ مرتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً، یہ تمہاری جلن کے لیے اور حسرت کے لیے، تو اللہ نے یہی تمہیں جلانے کے لیے یہ کر دیا اللہ پاک نے۔ لیکن اعلان یہ کر دو کہ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یہ جو موت ہے اور شہادت ہے اللہ کے راستے کی، قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، اگر اللہ پاک تمہیں مارنا چاہے تو تم اگر بند قلعوں کے اندر اور بڑے مضبوط محلات میں بھی ہوتے، اللہ ادھر بھی تمہیں مار دیتا۔ یہ بات کیا ہوئی کہ اگر یہ احد میں نہ جاتے تو نہ مرتے، اگر اس راستے سے نہ جاتے نا تو تم لٹتے نہیں، تمہاری موٹر سائیکل سلپ نہ ہوتی۔ یہ جو اگر کا جملہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اگر مگر جو ہے نا، یہ شیطان کا دروازہ کھولتے ہیں۔ یہ اگر مگر مت کہا کرو، بلکہ کیا کہا کرو؟ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ پاک نے تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا، جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جتنا لاکھ جتن کریں آپ، اپنے آپ کو کوئی بچانا چاہے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا۔ یہ جو بوجائر لین اور ایئر بلیو کے جو حادثات ہوئے، ہمارے یہاں کے نمازی ان کا ٹکٹ تھا اس دن، جس دن جہاز وہ گر رہا ہے اس سے پچھلے دن، تو وہ دیر سے پہنچے، تو انہوں نے کہا بھئی آپ کا جہاز نکل گیا۔ انہوں نے کہا میں کل چلا جاؤں گا۔ کل بیوی کو پتہ ہی نہیں، اور وہ جناب وقت سے پہلے ایئرپورٹ پہنچ گئے اور جا کر کے اسی جہاز میں گئے، اور وہیں پر جا کر کے ان کی شہادت ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں جی اگر کل ہی چلا جاتا تو
یہ جو اللہ نے لکھا نہیں تھا. ایک آدمی اس سے جہاز نکل گیا اور وہ بیٹھا ہوا ہے لاؤنج کے اندر اور گالیوں پہ گالیاں دے رہے ڈرائیور کو. اور یہ بات بھی سن لیں, یہ جو لوگ اپنے ڈرائیوروں کو یا اپنے چوکیداروں کو ان کو مارتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں, وہ اللہ کے رسول کی یہ بات سن لیں. ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ, میں اپنے غلام کو مار رہا تھا, پیچھے سے آواز آئی. یہاں بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی سیٹھ نے جو یہاں نماز پڑھتے ہیں اپنے کام کرنے والے کو مارا ہے. تو وہ بھی اگر یہاں موجود ہے سن لے وہ بھی کہ اللہ کے رسول آواز دے رہے ہیں, اے ابو مسعود, وہ اللہ جس نے تجھے اس پر قابو دیا ہے اس اللہ کو اس سے زیادہ قابو حاصل ہے جو تجھے اس پر حاصل ہے, اور اللہ پاک اس مار کا تجھ سے بدلہ لیں گے. یہ کہہ رہے میں تو ایک دم کام گیا, پیچھے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس میں نے کہا اللہ کے رسول میں توبہ کرتا ہوں, میرے یہ غلام میں نے اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کر لیا, میں اس سے کوئی کام نہیں کہوں گا نہ کچھ بولوں گا. تو اللہ کی ذات, تو وہ ڈرائیور کو گالی دینے لگا. تھوڑی دیر میں وہیں بیٹھا ہوا ہے, اسکرین چل رہا ہے کہ جی جو جہاز یہاں سے اڑا تھا وہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے گر گیا, کوئی مسافر زندہ نہیں بچا. تو وہیں پر یہ گدھا پھر سجدے میں گرا اور کہنے لگا اللہ آپ کا شکر ہے, اچھا ہوا ڈرائیور دیر سے آیا. تو یہ اللہ پاک, یہ سب باتیں اللہ کی لکھی ہوئی ہے. تو کبھی بھی موت کی نسبت وہ ادھر ادھر آدمی کو نہیں کرنی چاہیے. پھر موت اللہ جل جلالہ, قرآن ہمارے یعنی سورہ ملک کی پہلی آیت, عالی شان ہے اللہ کی ذات جس کے قبضے میں سب کچھ ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہر جگہ پورا قرآن, میں آپ پورے مجمع سے درخواست کرتا ہوں, سب پہ ماں باپ کی محنت ہے کہ بچپن میں ماں باپ نے قرآن پڑھایا, لیکن آج موبائل کے علاوہ کسی کو قرآن اٹھانے کی فرصت نہیں. میں پورے مجمع سے درخواست کرتا ہوں, اگر آپ کو سمجھ میں ترجمہ نہ بھی آئے, آپ روز ایک سپارے کا معمول رکھیں. اور میں ایک سپارہ ایک وقت میں نہیں کہہ رہا آپ کو, آپ 24 گھنٹے میں ایک پارے کو مقرر کریں اور ایک سپارے کا معمول رکھیں. قرآن پاک اگر آپ کو سمجھ میں نہ بھی آئے, یہ آپ کے دل کے اندر کے دروازے کو دستک دے گا اور آپ کے دل کا رخ اللہ کی طرف کرے گا کہ سب کچھ کرنے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کو خواب میں دیکھا. کیسے دیکھا؟ وہ اللہ کی شان کے مطابق. اے اللہ, آپ کے قریب ہونا کوئی چاہتا ہے تو کیا کرے؟ فرمایا احمد میرے کلام کی تلاوت کرے. اے اللہ, بہت سارے لوگ تو سمجھنے والے نہیں ہوتے, سمجھ کے پڑھے یا بے سمجھے. فرمایا احمد جیسے بھی قرآن پڑھے گا قرآن دل پر اثر کرے گا اور میرے قریب ہوگا بندہ. تو اللہ کا کلام بابرکت ہے, وہ ذات جس اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ کون ہے؟ خلق الموت والحیات, موت کو کس نے پیدا کیا؟ مارتا کون ہے؟ وہ اللہ مارتے ہیں. کوئی خود نہیں مر سکتا, وقت سے پہلے بھی نہیں مر سکتا اور اللہ کے حکم کے بغیر بھی نہیں مر سکتا. موت آتی ہے اللہ کے حکم کے ساتھ, لیکن اچانک کی موت سے, آج کے بیان کی ایک حدیث, اچانک کی موت سے پناہ مانگی ہے. اچانک کی موت کیا مطلب؟ فرماتے ہیں موت الفجاءۃ اخذۃ الاسف, اچانک کی موت یہ اللہ کے غصے کا اثر ہے. کیا مطلب؟ کہ جی اللہ نے اس کو بیمار کر کے توبہ کی توفیق نہیں دی. بخار آیا تو آدمی معافی مانگنے لگتا ہے, اللہ میں بڑا گناہ گار, مجھے معاف کر دے. اور صرف بخار سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور بخار تو بہت دور کی بات ہے, آپ نے اس جیب میں بنڈل رکھا پیسوں کا, آپ کا اچانک یہ والا ہاتھ اس جیب میں چلا گیا اور آپ کے دل میں چوٹ سی آئی کہ یار وہ پیسے کہاں گئے, معمولی سی. پھر آپ کا ہاتھ آ گیا تو آپ کے ہاتھ پیسے پہ لگ گئے, آپ نے کہا پیسے ہیں, موجود ہیں پیسے. تو یہ جو معمولی سے آپ کے دل میں چوٹ سی لگی ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس پہ بھی گناہ معاف ہو گئے. یعنی یہ معمولی سی چوٹ پہ گناہ معاف ہو گئے, سر کے درد پہ گناہ معاف ہوتے ہیں. رات نیند نہیں آ رہی ہے, کوئی گناہ نہیں کیا میں نے,
اور نہ گناہ کر رہا ہوں، توبے کے ساتھ چل رہا ہوں، پوری رات ایسے تڑپ تڑپ کے گزر گئی، عمل میں گزر گئی، لیکن ایک لمحہ میں نہیں سویا، اس رات کے نیند نہ آنے پر اللہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اور یہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، آپ حیران ہوں گے، اللہ نے ہر مومن کے لیے جنت میں ایک درجہ رکھا ہے، وہاں پہنچانا ہے اس کو، لیکن اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے، یہ عمل میں کمزور ہے، تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں، اس کو بیمار کر دیتے، یا اس کو بیمار کر دیا، یا اس کے بچوں کو بیمار کر دیا، یا اس سے پیسے کو چھین لیا، اس کو غریب کر دیا، یا کوئی اور اس قسم کا کوئی حال اس پہ لے آئے کہ اس کا یہ وقت تکلیف میں گزرا، اللہ پاک اس کو تکلیف میں رکھ کر کے جنت کا وہ مقام اس کو دے دیتے ہیں۔ تو ہماری تو الٹی بھی سیدھی ہے اور سیدھی بھی سیدھی ہے، ہماری تو صحت میں بھی مزے، ہماری تو بیماری میں بھی مزے، ہماری تو جوانی میں بھی مزے، ہماری تو بڑھاپے میں بھی مزے، ہماری مالداری میں بھی مزے، اور ہماری غربت میں بھی مزے۔ بس ایمان کا جو وصف ہے، ہر چیز میں اللہ کو رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کو کبھی بھی آپ نے فراموش نہیں کرنا، پھر آپ کبھی بھی شکست نہیں کھائیں گے، ہمیشہ آپ کو شیطان کے اوپر اللہ فتح دیں گے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔